الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، ظہر کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ اس وقت آپ حضرات کے مسلک کی پوری دینی قیادت اسلام آباد اور راولپنڈی کی آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ گرد و نواح کے بہت سارے حضرات علماء کرام آپ حضرات کے سامنے اجلاس کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے جو کچھ ارشاد فرمایا آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ اس وقت بیانات کی بجائے موجودہ حالات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جہاں پر ہمیں دشمن لے آیا ہے اور اس نے ہمیں للکارا ہے، تو اس موقع پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ چھوڑ دیں۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے، کوئی بیان کرنے کے بجائے میں صرف تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حضرات نے اپنے طور پر ملاحظہ کیا کہ قادیانی جماعت کا ایک شخص جس کا نام عبدالشکور ہے، وہ چشموں کا کاروبار کرتا ہے جناب نگر میں۔ پہلے یہ سرگودا تھا، اب جناب نگر کے اندر ہوتا ہے۔ اسے عام وہاں کے لوگ جناب نگر کے باسی قادیانی عموماً شکور چشمے والا کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے نہیں، گورنمنٹ نے CTD نے چھاپا مارا مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ کتابیں جو پنجاب علماء بورڈ کی سفارش پر شہباز شریف کے زمانے میں پنجاب کی گورنمنٹ نے جن کتابوں پر پابندی لگائی تھی، وہ کتابیں وہاں پر فروخت کر رہا تھا۔ CTD کا قانون کہتا ہے کہ یہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب گورنمنٹ نے ان کتابوں کو ضبط کیا اور اس کی زناری کو دیکھیں کہ ان تمام تر پابندیوں کے باوجود وہ کتابوں کو وہاں پر تقسیم کر رہا تھا۔ کتابیں مرزا غلام قادیانی ملعون کی، جن میں اللہ رب العزت کی اہانت کی گئی، انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اعظام کی مخالفت کی گئی، ان کی اہانت کی گئی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں کتابوں کا کاروبار، کتابیں چھاپنے کا کام کرتا ہوں۔ وہ کتابیں چھاپتا نہیں ہے، اس کا بس وہ صرف ایک ڈیپو ہے فروخت کرنے کا، سیل پوائنٹ۔ کتابیں ساری قادیانی جماعت کی تھیں اور وہ مرزا غلام قادیانی کی، اور کتابیں وہ
جن کتابوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے پڑھنے کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، ڈیٹھ پن کی کوئی حد ہونی چاہیے۔ اس نے وہاں پر جھوٹ بولا کہ پاکستان میں ہماری جائیدادوں کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار کو مفلوج کیا جا رہا ہے اور پابندی لگائی جا رہی ہے ہمیں اس بات پر کہ میں امریکہ میں تو خود کو مسلمان کہہ سکتا ہوں، پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، میں پہلی درخواست کرتا ہوں کہ 1974 کی جو تحریک چلی تھی 29 مئی سن 1974 کو، اس تحریک میں تمام تر فسادات کی ذمہ داری کی پہل اور اس کی ذمہ داری وہ قادیانیوں پر عائد ہوتی ہے۔ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر امن نہتے بالکل خالی ہاتھ، تہی دست و تہی داماں، مسافری کی حالت میں وہ ٹرین سے سوات کے علاقے کا سفر کر کے واپس آ رہے تھے۔ قادیانی غنڈوں نے جناب اس وقت اس کا نام ربوہ تھا، میں کہتا ہوں مرزا مسرور نے کہا کہ ہم اس آئین کو بدلیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں پہلے تمہارے شہر کا نام بدلا ہے، اب انشاءاللہ تمہارا نام و نشان بھی مٹے گا۔ تم کہتے ہو آئین بدلے گا، میں کہتا ہوں تمہارے یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اطمینان رکھو۔ تم نے کچھار کی جس کچھار کے اندر تم نے ہاتھ ڈالا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ اطمینان رکھیں کہ ہم آپ کی توقعات کو پورا کریں گے اور ایسے طور پر پورا کریں گے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے بزرگوں کے سامنے سرخ رو ہوں گے، شرمسار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ ان طلباء کو ان قادیانیوں نے مارا پیٹا زخمی کیا۔ ان کے پاس لوہے کے ہنٹر تھے، ان کے پاس ہاکیاں تھیں، آہینی مکے تھے، ان مکوں کے ساتھ ان طلباء کو مارا، ان کے ناک توڑے، ان کے جبڑے توڑے، انہیں زخمی کیا، کلائیاں توڑی، پیشانی زخمی کی، مارا پیٹا۔ اور یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس زمانے میں سمدانی کمیشن پنجاب گورنمنٹ کے اس وقت چیف منسٹر تھے رامے صاحب، انہوں نے مسٹر جسٹس کے ایم سمدانی کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ اس نے انکوائری، یہ ہائی کورٹ کا جج تھا، اس نے انکوائری مقرر کی، اس کے سامنے گواہ پیش ہوئے۔ ان گواہوں میں یہ بھی بات ریکارڈ پر موجود ہے اور ہم نے الحمدللہ وہ شائع کر دی ہے پوری کارروائی۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان طلباء نے جو زخمی ہوئے جب جاں بلب ہوئے، اگر کسی نے پانی مانگا تو قادیانیوں نے ان کے منہ میں پیشاب کیا۔ یہ ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر قادیانیوں نے احمدیت زندہ باد اور محمدیت زندہ باد کے نعرے لگائے، تمام تر اشتعال انگیزی قادیانیوں نے کی اور اس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ میرے بھائیوں، اس وقت قادیانی جماعت کا وہ جو آدمی جا کر امریکہ کے صدر صاحب سے ملا، اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ میرے خیال میں یہاں پر بھی وہ دجل کر رہے ہیں، اس لیے کہ واقعہ یہ ہوا کہ تحریک کے چلنے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ وہاں ذوب کے علاقے میں حضرت مولانا شمس الدین شہید
مرحوم رحمہ اللہ کے علاقے ذوب میں، اس کے بعد کوئٹے میں جناب بھٹو صاحب نے اپنی پوری کابینہ کا اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں کہا کہ ہم نے قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کرنا ہے۔ برادران، یہ بات چھپ چکی ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ قادیانی جماعت کے اس وقت چیف گرو اور ان کے لاٹ پادری کا نام مرزا ناصر تھا۔ اس وقت ہمارے وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ تھے اور وزیر داخلہ خان عبدالقیوم خان۔ آپ حضرات کی قومی اسمبلی اس وقت اسلام آباد کی اسٹیٹ بینک کے اندر کام کرتی تھی۔ ان کو قومی اسمبلی کے چیف سیکرٹری کو، وزیر قانون کو اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کو قادیانی جماعت نے باقاعدہ درخواست دی کہ آپ بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ اعلان کر چکے ہیں کہ قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی میں آپ پیش کرنے والے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اگر قادیانی مسئلہ پیش ہوتا ہے، قادیانیوں نے کہا کہ ہم فریق ہیں، اگر آپ ہمیں نہیں بلاتے تو یہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی، ہمیں بلایا جائے اور ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ جناب بھٹو صاحب کے پاس جس وقت یہ درخواست پہنچی، انہوں نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو بطور خاص بلایا، ان کے ساتھ ملاقات کی، قادیانیوں کی وہ درخواست حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھی۔ حضرت مفتی صاحب نے درخواست کو پڑھنے کے بعد مسکرائے اور بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب، میں تو قادیانیوں کو پہاڑوں پہ تلاش کرتا پھر رہا تھا، وہ تو آپ کی میز پر مل گئے۔ آپ ایک منٹ ضائع کیے بغیر قادیانی جماعت کی اس درخواست کو قبول کریں، انہیں کہیں کہ پوری قادیانیت پوری تیاری کر کے قومی اسمبلی میں آئے اور انشاءاللہ ہم ان کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 1 مہینے تک بحث ہوئی، خود قادیانی جماعت کے چیف گرو نے اسمبلی کے اندر اپنا مقدمہ پیش کیا، اس پر باقاعدہ جرا ہوئی۔ اسی طرح لاہوری پارٹیوں کو طلب کیا گیا، 13 جن مرزا ناصر احمد پر جرا ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں اس وقت کی پوری قادیانیت سے کہ اگر انصاف اور شرافت نام کی کوئی چیز ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ اگر اسمبلی کا فیصلہ تمہیں قبول نہیں تھا تو تم نے درخواست دے کر کیوں اس کے فریق بنے تھے؟ درخواست تم نے دی، فریق تم بنے، تمہاری اس کے اوپر جرا ہوئی۔ اور میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ایک دن جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ قادیانی عورتیں شب و روز نصرت بھٹو کو وہ گمراہ کر رہی ہیں اور وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی، روز روز مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ نے مولویوں کی بات میں آ کر اسمبلی کو کس کام پر لگا دیا۔ آج اس نے میرے ساتھ اتنا مجھے زج کیا کہ میں نے آپ کو زحمت دی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے۔ محترمہ نصرت بھٹو آئیں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے، تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ میں سے جو دوست تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کے خادم خاص حضرت پیر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے حوالے دکھائے کہ اس ملعون قادیان نے خدا کے متعلق یہ کہا، محمد عربی کے متعلق یہ کہا۔ اس نے، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ نصرت بھٹو ایران کی رہنے والی تھی اور وہ عقیدتاً شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے ملعون قادیان کی کتابیں اسے دکھائیں اور یہ کہ مرزا قادیانی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا کہ وہ مردہ خلیفہ تھے، میں زندہ خلیفہ ہوں۔
اس ملعون قادیانی سیدہ فاطمہ کے متعلق لکھا کہ حضرت فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پر رکھا۔ یہ سیدنا حسین کے متعلق لکھا کہ ان کا ذکر کرنا اللہ کی توحید کے سامنے حسین کا ذکر کرنا ایسے ہے جیسے کستوری کے پاس گوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ حضرت حسین کے ذکر کو اس نے گوں اور گندگی کا ڈھیر کہا۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے جس وقت یہ حوالے بیان کیے، نصرت بھٹو جو بھٹو صاحب کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اب یہ حوالے پڑھے تو وہ چیخنے لگی۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی سے کہا کہ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، میرا دماغ پھٹا جاتا ہے، میرے اندر برداشت کی ہمت نہیں، اب آپ ان حوالوں کو بند کریں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے کتابیں بند کی، نصرت بھٹو نے خود ان کا بستہ اٹھایا، اپنے پورچ کے اندر آئیں، اپنی گاڑی میں حضرت مولانا کو الوداع کہا۔ الوداع کرنے کے بعد سیدھا وہ بھٹو صاحب کے کمرے میں گئی۔ بھٹو صاحب اس وقت کسی فائل کو دیکھ رہے تھے، اس نے بڑی بے تابی کے ساتھ جا کر زور سے نصرت بھٹو نے مکہ مارا اس کی میز پر۔ بھٹو صاحب نے اس طرح کر کے اوپر دیکھا تو محترمہ نے کہا کہ زلفی، یہ آپس میں بہرحال جہاں وہ پرائم منسٹر تھے اور وہ ملک کی خاتون اول، وہاں یہ بھی تو حقیقت ہے کہ آخر میں وہ میاں بیوی تھے، اس بے تکلفی کا ان کو حق حاصل ہے۔ انہوں نے بھٹو صاحب کی میز پہ مکہ مارا۔ بھٹو صاحب متوجہ ہوئے تو اس نے کہا زلفی وقت ضائع نہ کرو، قادیانی عورتیں جھوٹ بولتی تھیں، مجھے گمراہ کرتی تھیں، آج میں نے ملعون قادیاں کی کتابوں کو دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ صرف انبیاء یا صحابہ اور کسی کی توہین نہیں کرتے بلکہ اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہیں، اس لیے قادیانی کافر ہیں۔ آپ بھی تو کہیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اگر حمیت اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو ٹرمپ صاحب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نبی سیدنا مسیح ابن مریم، اس کے متعلق ملعون قادیاں نے لکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی 3 نانی اور دادی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ جو آدمی اس طرح کی بکواس کرے، انبیاء کی توہین کا ارتکاب کرے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولتے نہیں ہو، بولو کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ کہاں ہے ہمارا حساس طبقہ؟ کہاں پر ہے CTD والے؟ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، آپ کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری مخالفت نہیں کر رہے۔ مولوی تو الحمدللہ جیت چکا، ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہیں اور انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ مناظرے کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، وہ تحریر کا میدان ہو، تحریک کا میدان ہو، ایجیٹیشن موومنٹ کی بات ہو، کوئی ایسا عدالتوں کی بات ہو، قادیانیوں کیسوں کی وکالت کی بات ہو، اللہ کا فضل ہے کوئی ایسا محاذ نہیں جہاں پر قادیانیت نے ہمیں للکارا ہو اور ہم وہاں نہ گئے ہوں۔ گئے اور بہادروں کی طرح گئے، اور جہاں پر گئے فتح کے جھنڈے لہرا کے آئے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں انشاءاللہ قادیانیت رسوا ہوگی یا کافر آپ کے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر اس وقت پہ تم نے ہمیں پکارا ہے تو ہم تمہاری تمنا کو پورا کریں گے، ایسا پورا کریں گے کہ تمہیں چھٹی کا دودھ بھی یاد آ جائے گا، چور کو اس کی ماں نہیں اس کی نانی بھی یاد آئے گی انشاءاللہ۔ تکبیر! میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اگر قادیانیت کو ٹرمپ کی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہے۔ تیری پسند جدا میری پسند جدا، تو ان کو لے کر آ، انشاءاللہ ہم تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ جو کہتے ہیں نہیں کریں گے وہ زور کے ساتھ کہیں نہیں کریں گے۔ اس ملعون قادیانی
سیدنا مسیح ابن مریم کے متعلق لکھا کہ وہ بٹ مار تھے، وہ چور تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، عورتیں آ کر ان کو جو ہے اپنی ناپاک حرام کمائی کے مال کا عطر لگایا کرتی تھیں۔ جو سیدنا مسیح کی اہانت کرے، آج ان کی امداد کرنا، آج ان کی فیور کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے قادیانیوں کی حمایت کر کے پوری عیسائیت کو بھی بدنام کیا ہے۔ اور ہم جہاں رحمت عالم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گے، سیدنا مسیح کی عظمت کے جھنڈے بھی اگر اللہ نے ہمارے ہاتھوں لہرانے ہیں، رب محمد کی قسم یہ سعادت سمجھ کر ہم اس کام کو بھی سر انجام دیں گے۔ جو کہتے ہیں دیں گے، زور کے ساتھ کہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، حد کی انتہا ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا قادیانیوں کی کوئی دکانیں جلائی جا رہی ہیں؟ بولو بھائی، قادیانیوں کے مکانات جلائے جا رہے ہیں؟ قادیانیت کے کاروبار پر پابندی ہے؟ اگر قادیانیوں کے کاروبار پر ہمیں معلوم ہے راولپنڈی میں قادیانیوں کی کتنی دکانیں ہیں، ایک ایک دکان کا ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے۔ تم ہمیں اس طرف اگر لانا چاہتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں، نہ کل قانون شکنی ہمارا منصب تھا، نہ آج قانون شکنی ہمارا منصب ہے، لیکن رحمت عالم کی عزت و ناموس کا مسئلہ آیا، رب محمد کی قسم ہم سب کچھ کر گزریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں کو حد ہوا کرتی ہے برداشت کی بھی، کوئی کمینگی کی بھی حد ہوا کرتی ہے۔ اس نے میں درخواست کرتا ہوں، اچھا اگلے دن حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی، ان حضرات کی جناب بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات تھی۔ بیٹھے نا تو بھٹو صاحب نے گفتگو کے آغاز میں، حضرت مولانا مفتی محمود بھٹو صاحب انٹرنیشنل فیم کا آدمی تھا، یہ ٹرمپ اس کے سامنے اس کے شاگردوں کی صف میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں، بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ اب یہ متحدہ، یہ ہمارے کہاں ہیں مولانا اشرف علی صاحب، رات کو ان کے مدرسے میں جلسہ ہو رہا تھا، پوری ہماری دینی قیادت حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ کی سربراہی بھی یہاں پر موجود تھی۔ حضرت یہ 6-7 ستمبر کی درمیانی رات ہے، تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو، ہمیں سب کچھ یاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے بھائیوں بیٹھے، حضرت بھٹو صاحب نے، جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی محمود صاحب سے کہا، مفتی صاحب 1 مہینہ ہو گیا، وہ اپنا کہ سکول بند ہیں، کالج بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، اسمبلی میں کوئی کام نہیں ہو رہا، جگہ جگہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ کیا آپ مولویوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کی ترقی نہیں ہونے دینی؟ آگے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے، وہ کوئی اور ہوتا تو اس سوال پہ مشتعل ہوتا، مفتی صاحب زیر لب مسکرائے، بات کو ختم کر دیا۔ بھٹو صاحب نے بات ختم کی، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، بھٹو صاحب باقی باتیں بعد میں کریں گے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری اطلاع یہ ہے کہ کل بھٹو صاحب آپ کے پاس حضرت مولانا غلام غوث تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہاں آئے تھے۔ فرمایا میری معلومات یہ ہیں کہ حضرت مولانا غلام غوث صاحب کی نصرت بھٹو کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوئی۔ مفتی صاحب نے فرمایا میں آخری سوال یہ کرتا ہوں کہ حضرت مولانا، سبحان اللہ تو کہو زور سے، ہاؤلائے آبائی فجینی بے مثلہم، میں درخواست کرتا ہوں کیوں اپنی روایات کو بھول رہے ہو؟ حضرات علماء کرام، اب حضرت شیخ الہند نے واپس نہیں آنا، مولانا محمد قاسم نانوتوی، عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث، ان حضرات نے اب واپس نہیں آنا۔ آپ نے ان کی قائم مقامی کا فرض ادا کرنا ہے۔ میں کیا پوچھتا ہوں کہ اس کے لیے تیار ہو؟ جو کہتے ہیں تیار ہیں، زور کے ساتھ کہیں نا تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں
जनाब भुट्टो साहब ने कहा, भुट्टो साहब को हज़रत मुफ्ती साहब ने कहा कि वो नुसरत भुट्टो ने मौलाना ग़ुलाम गौस को रवाना करने के बाद आपको आकर क्या कहा था। भुट्टो साहब ने इस तरह करके देखा, मुफ्ती साहब को कहा, मुफ्ती साहब बीवी मेरी, खबरें आपके पास। वो सारे मुस्करा पड़े। हज़रत मुफ्ती साहब भी समझते थे कि भुट्टो साहब मजाक में बात को टाल रहे हैं। मुफ्ती साहब ने कहा, भुट्टो साहब ये ऐसी बात नहीं, आप मुल्क के सरबराह हैं, हमारे भाई हैं, नुसरत मुल्क की जो है वो अपना खातून अव्वल है, हमारी बहन है, मजाक में न टाले। आप बताएं कि उसने आपको क्या कहा था, और जो आपने जवाब देना है वो मैंने प्रेस को भी बताना है। अब भुट्टो साहब को जब ये चूंडी लगाई कि मैंने प्रेस को बताना है, तो वो भुट्टो साहब फ़ौरन मुश्तइल हुए। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब मैं किसी से डरता हूँ। मुफ्ती साहब ने फरमाया, नहीं डरते तो बताएं ना। उसने कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं कादियानियों को काफिर समझती हूँ, यही कहा था और क्या कहा। मुफ्ती साहब ने फरमाया, अच्छा मेरे मुल्क की खातून अव्वल तो कहती हैं कादियानी काफिर हैं, मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता हूँ कि कादियानी कौन है। उन्होंने कहा जी मैं डरता हूँ, मैं भी उनको काफिर कहता हूँ। अब मुफ्ती साहब ने शुरू किया कि भुट्टो साहब देवबंदी कहें, बरेलवी कहें, शिया कहें, अहल हदीस कहें, मशरिक कहे, मगरिब कहे, राब्ता आलम इस्लामी कहे कि कादियानी काफिर हैं। भाइयों तुम भी तो कहो कि कादियानी, बोलो बोलो जोर से, कादियानी। मेरे भाइयों इंशाअल्लाह अब हम सिर्फ कादियानी काफिर की बात कर रहे हैं। ये इस तरमीम को छेड़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह कराची से लेकर खैबर तक कादियानी कुत्ता कुत्ता हमने ना करवाया तो फिर हमारा भी इस दुनिया में रहना बेफ़ायदा होगा। इन्होंने हमें, मैं दरख्वास्त करता हूँ, अब हज़रत मुफ्ती साहब ने कहा सारा मुल्क कहता है कादियानी काफिर हैं, मेरे मुल्क के तमाम मसालिक कहते हैं कादियानी काफिर है, तलबा कहते हैं, ताजर कहते हैं कादियानी काफिर है, मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कादियानी काफिर है, मेरे मुल्क की खातून अव्वल कहती है कादियानी है। एक आप हैं भुट्टो साहब, महीना हो गया है कि जिद करके बैठे हो, कारखाने बंद हैं, वो स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटियों में काम कोई नहीं हो रहा, वो फैक्ट्रियां बंद हैं। मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपने कसम उठा रखी है कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने देनी? मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूं, इन मराहिल से गुजरने के बाद खुद कादियानी फरीक बने थे, आज वो माँ का लाल ये समझता है आइन तब्दील हो जाएगा, मैं ये शिक ख़त्म हो जाएगी। मैं उनको कहता हूँ रहमत आलम की ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक आइन के अंदर शिक को ख़त्म करने वाले खुदा की कसम ख़त्म हो जाएंगे, शिक ख़त्म नहीं होगी। जो कहते हैं नहीं होगी ज़ोर के साथ कहे नहीं होगी। जहाँ तक आइंदा के प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसके लिए हमें सारी जमातों की APC बुलाई नहीं पड़ी, हम बुलाएंगे। इसके लिए मजलिस अमल कायम करनी पड़ी, हम करेंगे। गली गली कूचा कूचा दीवाना वार हमें फिरना पड़ा, फिरेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मोहम्मदी अरबी की ख़त्म नबूवत को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हमारे उन बुज़ुर्गों ने 1974 की हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, वो वफाकुल मदारिस के भी सरबराह हैं, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के भी, उन्होंने अब अपने ख़त के ज़रिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह को मंजूर है तो शायद कल कौमी अखबारात जंग वग़ैरह में वो ख़त उनका शाये भी हो जाएगा। इश्तिहार की शक्ल में उन्होंने अपील की कि सारे मुल्क में तुम जो है वो अपना क़ुनूत नाज़िला को शुरू करो। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में हर नमाज के बाद सदा बुलंद होनी चाहिए कि हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है। मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले बोलो बोलो वो हर मस्जिद के अंदर सदा को बुलंद करें।
1974 کی تحریک ختم نبوت کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے لیے بینر چھاپنے کی ضرورت نہیں، اشتہار چھاپنے کی ضرورت نہیں، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، پبلک کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر نماز پڑھی، دعا سے پہلے خطیب صاحب سارے نمازیوں سے کہے کہ میاں میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے جیسے ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، اپنی کانفرنس کا تم یہاں سے آغاز اور سٹارٹ کرو۔ انشاءاللہ باقی کام اس کا قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، باقی کام آپ حضرات کی دعائیں ہمارے ساتھ، آپ نے ہی کام کرنا ہے، ہماری تو قبریں ٹانگوں میں ہیں، کام آپ دوستوں نے کرنا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد تم میں سے کا ہر عالم دین، آپ میں سے کا ہر دوست چلتے پھرتے حضور کی ختم نبوت کے مبلغ بن جاؤ۔ دوست دنیا پہ، دوست اور دشمن پہ واضح کر دو کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ مل کے کہہ دو کیا جائے گا۔ انہوں نے اس ترمیم کو نہیں چھیڑا، انہوں نے وہاں پر جا کر ہماری شکایت نہیں لگائی، آئین پاکستان کی شکایت لگائی ہے۔ یہ سوچنے کا مسئلہ ہے، ہمارا چیف سوچے، یہ سوچنے کا مسئلہ ہے۔ ہمارا سابق چیف، وہ جو اپنے چیف جسٹس تھا، وہ ملعون ثاقب نثار، وہ گیا $1,00,000 کے بدلے میں قادیانیوں نے لیٹر پیڈ کے اوپر احمدیہ مسلم لکھا، 1,00,000 کا چیک لگایا۔ یہ ان کے سامنے دانت نکالتا ہوا گدھا $1,00,000 کی خاطر پاکستان کے آئین کی اہانت برداشت کر کے آ گیا۔ پاکستان کے تم مامے بنتے ہو، اور ہمارے متعلق آپ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ میاں نفسی فداء لمحمد، ہمارے پاس کچھ نہیں رکھا تم نے، نہ ہماری معیشت کو چھوڑا تم نے، نہ ہماری معاشرت کو چھوڑا، نہ ہمارے اخلاقیات کو۔ تم نے جس طرح ننگے ڈانس کروائے، جس طرح تم نے مجرے کروائے، جس طرح ملک میں تم نے گیس کو مہنگا کیا، بجلی کو مہنگا کیا، تم نے پٹرول کو مہنگا کیا، تم نے ایک ایک چیز کو مہنگا کیا۔ ظالمو، تم نے ہمارے پاس کچھ نہیں رہنے دیا۔ لے دے کے محمد عربی کی ذات رہ گئی تھی، تم وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو۔ رب محمد کی قسم یہ سودا نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دیں یہ سودا جو کچھ بزرگوں نے کہا ہے اسے آگے بڑھاؤ۔ جو مجھ سے رہ گیا وہ حضرت پیر صاحب بیان کریں گے، میں درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لے آئیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔